بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. آپ لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف خاندانوں قبیلوں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ علم دین ہی دراصل علم ہے۔ لغوی اعتبار سے علم کا اطلاق جتنی بھی چیزوں پر ہوتا ہوگا، جن معلومات پر بھی ہوتا ہوگا، جن تحقیقات پر بھی ہوتا ہوگا، وہ محض لغوی اصطلاح ہے۔ ورنہ کتاب و سنت میں جس علم کو علم کہا گیا، فضیلت بیان کی گئی، ضرورت بیان کی گئی، توجہ دلائی گئی، فخر کیا گیا، اس کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان عظیم قرار دیا، وہ علم کتاب و سنت ہی کا علم، جس کو ہم علم دین کہتے ہیں، جنہیں اہل فن نے 6 عنوانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 3 اصول ہیں، 3 متون ہیں: تفسیر اور حدیث اور فقہ۔ یہ 3 اصل ہیں۔ انہی کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ان کو اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، پیدائشی زبان نہیں ہے، اور کتاب و سنت عربی زبان میں ہے، اس لیے وہاں تک پہنچنے کو بطور وسیلہ و ذریعہ کے ہم کو عربی زبان پر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے۔ عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عربوں کا نصاب اگر یہی وہاں رکھا جائے تو 8 سال کے بجائے 4 سال میں آسانی کے ساتھ ہو جا سکتا ہے۔ ہمارا بڑا وقت زبان پر لگتا ہے کہ ہم عربی زبان کو صحیح معنوں میں جانیں، صحیح معنوں میں سمجھیں، کیونکہ جب تک عربی زبان نہیں جانیں گے کتاب و سنت تک ہماری رسائی ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سب کچھ عربی میں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین، تو بڑی فصیح اور بڑی واضح عربی جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت کی عربی سے جو عالم واقف نہیں ہوگا، وہ عالم تحریف دین کا مرتکب ہوگا، کیونکہ عربی زبان اگرچہ کہ قرآن حدیث اس میں اترا ہے، لیکن جس ماحول میں، جن اصطلاحات میں، جن محاورات میں اس دور کے عربی کے محاورات اور انداز جو تھے اس میں اترا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بات کی ہے، صحابہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا ہے۔ جس لینگویج میں، جس لغت میں صحابہ حضور سے بات کرتے تھے، حضور صحابہ سے بات کرتے تھے، اللہ حضور علیہ السلام سے بات کرتا تھا، حضور علیہ السلام صحابہ تک پہنچاتے تھے، اس عربی کو نہ جاننے والا دین اسلام کو نہیں جان سکتا، چاہے اس زمانے کی عربی یا حجاز کے علاوہ دوسرے علاقوں کی عربی کا وہ ماہر ہی کیوں نہ، وہ عراق کی عربی، اردن کی عربی، شام کی عربی کا ماہر ہو،
لیکن حجاز میں عہد رسالت میں جو عربی بولی جاتی تھی اس عربی کا ماہر نہیں ہے۔ حجاز کی بھی موجودہ عربی کا کتنا ہی قابل خطیب کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی دھوکہ کھائے گا اور وہ بھی تحریف فی الدین کا مجرم ہوگا۔ اس لیے حق یہ ہے کہ جو لوگ حجاز میں رہتے ہیں، مکے میں، مدینے میں رہتے ہیں، وہ بھی عالم بننا چاہیں تو ان کو بھی عہد رسالت کی عربی سے واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بتاتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر زبان اور ہر قبیلے میں اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو وہ اسی مفہوم میں، اسی پس منظر میں جانتے ہیں۔ اور اگر انہی الفاظ کی اصطلاح نبی کے زمانے میں عہد صحابہ میں کچھ اور ہو تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی خاندانی زبان کے مطابق، علاقائی محاوروں کے مطابق اس کو لیں گے اور وہ منشاء نبوت نہیں ہوگا، لہذا تحریف کا ارتکاب ہو سکتا ہے، سخت اندیشہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ خود عربی زبان اور عربی بھی صرف وہ نہیں جو آج کل عربی کتابوں کے اندر عربی سیکھنے کے لیے چھپی ہوئی، وہ نہیں، بلکہ وہ عربی جو عہد رسالت میں بولی جاتی تھی اس عربی تک پہنچنا عالم بننے کے واسطے ضروری، اس کے بغیر صحیح معنوں میں عالم نہیں بنے گا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں 10ویں صدی کے ایک محقق کہ عرب بھی گمراہ ہوں گے اگر وہ عربی نہیں جانیں گے، تو ہم لوگ اس زمانے میں عجم میں رہ کر عربی صحیح نہیں جانیں گے تو ہم لوگ کیسے کتاب و سنت کے مفہوم و معانی و مراد نبوی تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے لغت عرب پر عبور حاصل ہونا، لغت عرب میں کمال حاصل ہونا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جو طلبہ ابھی ابتدائی جماعتوں میں داخلہ لے رہے ہیں ان طلبہ کے لیے تو زرین موقع ہے کہ ابھی ان کا پہلا مرحلہ لغت عرب ہی پر محنت کرنے کا، عربی زبان، صرف، نحو، ادب، بلاغت، بیان، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ صرف عربی سمجھنے کے لیے، اصل عربی کو سمجھنے کے واسطے، اس پہ قدرت حاصل کرنے کے واسطے مدارس میں طلبہ عربی زبان کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ناقص عالم بن رہے اور سند فراغت حاصل کرنے کے بعد بھی بہت سے علماء کو کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کرنے کی استعداد نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ زبان عرب پر محنت نہیں کر رہے۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ کو جنہوں نے ابھی ابتدائی جماعتوں میں داخلہ لیا ہے یا پڑھ رہے ہیں پہلے سے، ان لوگوں کو جب تک عربی زبان کی گھنٹے ہیں اپنی ساری محنت اس زبان پر صرف، ہمارے 3 سال کم از کم ماننا چاہیے کہ وہ عربی زبان تک پہنچنے کے واسطے صرف ہوتے ہیں۔ اگر ہم عربی زبان میں پھر بھی قدرت نہیں حاصل کر سکے تو جو کچھ آگے پڑھیں گے وہ صرف سماعت اور امتحان میں کامیابی ہوگی اور کچھ نہیں۔ علم تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن لے کے بیٹھیں، آپ تفسیریں پڑھیں، آپ حدیث شریف کو پڑھیں، پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے متقدمین کی شروحات کو دیکھ سکیں۔ اس میں علم کے دریا ہیں، اس کے اندر علم کے موتیاں ہیں، اس کے اندر علم کے ہیرے ہیں، لیکن ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، ہم وہاں سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، تو سرسری قسم کے خطیب بن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم کو بیان کرنے آ گیا ہے، بس اس سے خوش ہو جاتے۔ اس کے لیے تو بھائی صرف ہفتے میں 1 دن انجمن ہی میں شرکت کر لیں، تقریریں رٹ کے خطیب بن جائیں گے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ 8 برس لگائیں؟ اتنا لمبا نصاب، اتنی ساری کتابیں آپ کو جو پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کو اپنی عمر گزرتے گزرتے جوانی تک اور اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں، 24-25 سال میں عالم دین بن رہے، اتنا ٹائم لگا رہے ہیں،
काहे के लिए लगा रहे हैं, सोचना चाहिए। हर देने वाले को क्या मिल रहा है इस पर नजर रखना चाहिए। और लोग पैसा देखकर नजर रखते, पैसे दे रहे हैं साहब, 50 रुपए दे रहे हैं और टमाटर ले रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं कि टमाटर सड़ा हुआ तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, देख के ले रहे हैं। अरे ये नहीं चाहिए मेरे को, वापस डाल दे रहे हैं, ये बत्ती ये नहीं चाहिए, नहीं ले रहे। 10 रुपए 15 रुपए देकर आप नींबू ले रहे तो उसको देख रहे हैं, खराब तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है, सूखा हुआ तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, सब देख के चुन के निकाल के ले रहे हैं। तो भाई मामूली सा पैसा देकर उसके एवज में मिलने वाली चीज पर गहरी नजर। दुनिया में तो है ये होशियारी, लेकिन अपनी जिंदगी के 8 बरस देकर उसके बदले में मिलने वाले इल्म पर हमारी नजर नहीं है कि कितना इल्म मिला, क्या इल्म मिला, इस पे नजर ही नहीं है। 8 बरस जिंदगी, पैसा नहीं कीमती है, सबसे कीमती पूंजी जिंदगी उम्र है। आप उम्र के इतने बरस देते हो, इतने बरस दे के मुझे मिल क्या रहा है इस पे नजर नहीं। बहुत से तालिब इल्म पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत से तालिब इल्म पलने के लिए पढ़े हुए हैं, बहुत से तालिब इल्म वालिदैन की जबरदस्ती से मदरसे में पढ़े हुए, और बहुत से तालिब इल्म जानते नहीं हैं कि इल्म किसको कहते हैं। इसलिए बातों में, दोस्तियों में, ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। मदरसे में ख्यालात घर के हैं, मदरसे में ख्यालात के अंदर पढ़ाई के बाद के मंसूबे हैं। ये तालिब इल्म नहीं है। आपको अगर इल्म की हकीकत का पता होता तो आपको ये देखने की जरूरत महसूस होती कि मैं जिंदगी दे रहा हूं, उसके इवज क्या ले रहा हूं। इसको देखो, 1 साल देकर आप क्या ले रहे हैं, 1 साल वापस क्या मिला? जो मिला वो मेरी जिंदगी की कीमत, 1 बरस की कीमत बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उसको देखो। तब आप में जुस्तजू पैदा होगी, तब आपके अंदर कदरदानी पैदा होगी। और अगर ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे कि भाई एक दिन फारिग हो जाएंगे, तो फारिग तो हो जाएंगे, आलिम तो नहीं होंगे। आलिम होने के लिए जो सलाहियत है उसमें बुनियादी चीज अरबी जुबान है। आप लोग सर्फ न हो को निहायत मेहनत से पढ़ो। ये मत समझो कि साहब जब हम हिदाया पढ़ेंगे और कुदूरी पढ़ेंगे और शरह वकाया पढ़ेंगे और कंद पढ़ेंगे और हम बुखारी पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तब इल्म आएगा। उसी का इल्म कैसे आएगा जब तक आप उसकी जुबान नहीं जानते। इसलिए असल दौर वो नहीं है जो आखिर में आ रहा है, उसकी भी बड़ी कीमत है, लेकिन आखिर के 4 साल के मुकाबले में शुरू के 4 साल की वक़्त ज्यादा है, उसको भी कीमती बनाने के वास्ते। आखिर के 4 सालों को भी कीमती बनाने के वास्ते शुरू के 4 सालों की अहमियत ज्यादा है। इसलिए मुब्तदी तलबा ये ना समझें अब हम बच्चे हैं। आप जिस उम्र में भी आए होगे भाई, कोई कम है कोई जरा ज्यादा है, जिस उम्र में भी आए होगे आप इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं। और इल्म दीन जो है वो आपको आखिर में मिलेगा, आखिरी 4 सालों में मिलेगा। शुरू के 4 सालों में आपको जो कुछ मिलेगा वो इल्म दीन तक पहुंचने का वसीला और जरिया मिलेगा। इस वसीले और जरिए को समझो, इसकी अहमियत को समझो। इसलिए सबसे पहले तो हमें मुब्तदी तालिब इल्मों से कहना है, जो अव्वल में है, दुव्वम में है, सुवम में है, चहारुम में है, आपकी साथ जो जबानें हैं वो मंतिक हो के फलसफा हो के बलागत हो, अदब हो, जो भी हो आपके साथ, जो किताब है वो अहम है। जी लगने का इंतजार मत करो कि साहब जी लगेगा तो पढ़ेंगे, हमारा जी नहीं लग रहा, हमारा जी नहीं लग रहा। जी नहीं लगने की क्या अहमियत है भाई? बाशऊर हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि जी नहीं लग रहा है। KG में, LKG में, UKG में, नर्सरी में
بچوں کا جی نہیں لگتا تو ماں باپ زبردستی لے کے جاتے ہیں، ان کے گلے میں بیاگ ڈالتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں اور روتے روتے بھی اسکول کی گیٹ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس عمر کے تو نہیں ہو، ماشاءاللہ جتنے بھی اعدادیہ میں داخلہ لیتے ہیں 5% کو چھوڑ کر 95% حافظ بن کے آئے، اور حافظ بننے میں ان کی اچھی خاصی عمر ہو گئی۔ بعض لوگوں کو حافظ بننے میں 15-16 سال لگ گئے ہیں، پھر بھی غنیمت ہے۔ 14 سال میں حافظ ہو جانا سب سے بہتر ہے۔ بعض طالب علم 7 تک پڑھنے کے بعد مدرسے میں گئے ہیں، وہاں جا کر کے حافظ بننے میں 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، تب بھی غنیمت ہے۔ لیکن ایسے ایسے طالب علم اعدادیہ میں داخلے کے لیے درخواست لے کر آ رہے ہیں جن کی عمر 20 ہو گئی، 21 ہو گئی، 19-20 سال سے اگر آپ حساب ڈالیں تو پہلے اعدادیہ ہمارے پاس مستقل جماعت تھی تو 9 برس ہوتے تھے دورے تک، 21 اور 9 30 سال، 30 سال آدھی عمر ہے، اور اس کو پڑھانے میں لگا دی اور اس سے بھی کوئی بہت بڑے قابل نہیں بنے۔ تو سوچنا چاہیے نا آدمی کو کہ بھئی کتنا وقت آپ نے اس کے اندر ضائع کیا، اور سچ کیا 90 سال سب کو تو نہیں ملیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 30 سال پڑھنے پڑھانے میں گزارے، 30 سال سیر و سیاحت میں گزارے، اور 30 سال دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ سب کو نبوت ملے گی کیا؟ ان کو مل گئے تھے 90 سال، سب کو تو نہیں ملے گی۔ ہم لوگوں کی عمریں 60-70 ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اکثر تو اس امت کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ جو 30 برس مدرسے میں رہے گا اس نے تو آدھی زندگی مدرسے میں کاٹ لی، اب آدھی زندگی بچی۔ 30 برس تک مجرد رہنا، بیچلر رہنا، بغیر نکاح کے رہنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کرنا چاہیے۔ اسلام نے کہا ہے کہ غریب ہے وہ شخص جو نکاح کر سکتا ہے پھر بھی نکاح نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، تو فرمایا وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، یعنی پیسہ روپیہ جائیداد جاگیر کتنی بھی ہو پھر بھی مفلس ہے اور فقیر ہے اگر نکاح نہیں کیا ہوا ہے۔ تو 22-23 سال کی عمر میں اس دور کی خباثتوں میں، اس دور کی ظلمتوں میں ایک نوجوان مسلمان کو شادی شدہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کو پڑھنے کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے نہ ماں باپ کے سامنے ہے نہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ عمر ہماری کتنی آگے بڑھتی جائے گی، اس کا کوئی تخمینہ نہیں ہے، اور مدرسوں میں شریک ہونا ہے۔ اس تخمینے کے نہ ہونے کی وجہ سے، عمروں اور تعلیم میں تناسب نہ ہونے کی وجہ سے 26 سال 27 سال 28 سال مدرسوں میں رہتے ہیں، اور اس عمر میں تو 1-2 بچوں کے باپ ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے جوانی کے جذبات اس کو اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ برائے نام اپنا ضد پوری کرنے کے لیے عالم بن رہا ہے، جبکہ اس کو ترک تعلیم کر کے نکاح کر لینا چاہیے، نوکری وکری ڈھونڈ لینا چاہیے، مزدوری کرنا پڑے تو مزدوری کر کے نکاح کر لینا چاہیے۔ اسلامی سماج کو پاکیزہ رکھنا یہ ساری تعلیموں کا مقصد ہے، یہ مدرسوں کا مقصد، یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد، یہ علماء کی تیاری کا مقصد اسلامی سماج کو صالح بنانا ہے، اسلامی سماج کو نیک بنانا ہے۔ اور وہ ہم ہی نہیں کر سکے، ہم ہی نہیں ہیں نیک تو دوسروں کو کیا بنائیں گے؟ ہم ہی صالح نہیں ہیں تو دوسروں کو صالح کیا بنائیں گے؟ ہم ہی اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا ہیں تو امت کو کیا دینے والے ہیں؟ تو اس واسطے میرے عزیزوں بچوں، بڑی محنت سے پڑھو، یہ بڑا قیمتی سرمایہ آپ اپنے علم کو دے رہے ہیں۔
اور اس کے بدلے میں علم پھر بھی نہ ملے تو کیا فائدہ ہو؟ اس لیے اگر کوئی آدمی نے 1,00,000 روپے دیے، موٹر سائیکل خریدی، آنے کے بعد پتہ چلا کہ صاحب اس کے ٹینک میں سوراخ ہے اور اس سے پیٹرول چلے جا رہا ہے، یا یہ کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تو کوئی بھی قبول کرے گا کیا؟ لے جا کے پھینک دے گا دکان پہ اور بولے گا نہیں چاہیے مجھے، میرے پیسے واپس کر دو۔ تو ہو سکتا ہے وہ پیسے واپس کر دے اور اپنا مال واپس لے لے، لیکن آپ کے 8 برس گزرنے کے بعد اگر آپ کو علم کے بارے میں اطمینان نہیں ہوا اور آپ مدرسے پہ آ کے بولیں گے صاحب میرے 8 سال واپس کرو، یہ تمہارا علم تم لے لو، تو کون استاد تمہیں اپنا علم واپس لے کے آپ کی عمر آپ کو واپس دے؟ وہاں تو ہو سکتا ہے پیسے مل جائیں، مال لے لے وہ واپس، یہاں کیا ملے گا؟ آپ کی پونجی بھی گئی اور جو آنا تھا بس وہی آیا۔ تو میرے عزیزو، بڑے نقصان کی بات ہے، اس نقصان کی کوئی تلافی کوئی صورت نہیں ہے اس کی تلافی کرنے کی، بجوز اس کے کہ عمر بھر روتے رہیں کہ ہم نے اچھا نہیں پڑھا، کاش ہم اچھا پڑھتے ہوتے، کاش ہم اچھا پڑھتے ہوتے، عمر بھر رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس واسطے خوشیاں دے کے غم مت خریدو، بلکہ خوشیاں دے کر خوشیاں خریدو، علم خریدو۔ یہ زندگی بھر کی جوانی کی بہاریں مدرسے کو دے کر عمر بھر کا رونا مت خریدو۔ محنت کر لو، ابھی محنت کرنے کا زمانہ ہے، کوشش کرنے کا زمانہ ہے۔ جتنی کوشش کرو گے، جتنی محنت کرو گے، تعلیم کے علاوہ کی فکروں سے ذہن کو جتنا فارغ کرو گے اور تعلیم ہی کی طرف دھیان اور توجہ دو گے، تب جا کر علم حاصل ہو سکے گا۔ علم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا مدرسوں میں بار بار کہ علم جو ہے اس قدر مستغنی ہے کہ اگر آپ اپنا سب کچھ دے دیں تو وہ اپنا تھوڑا دیتا ہے۔ آپ سب کچھ دے دو تو وہ تھوڑا سا علم دے دیتا ہے۔ تو یہاں سب کچھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سب فکریں دے دو، گھر میں کیا ہو رہا ہے ہوتے رہنے دو، بس اب ہم نے گھر چھوڑا ہی ہے اللہ کے خاطر، علم کے خاطر، تو اب وہاں کیا ہوتا ہے ہوتے رہنے دو۔ وہاں خوشیاں ہیں خوشیاں رہنے دو، وہاں غم ہے غم رہنے دو، وہاں فراخی ہے فراخی رہنے دو، وہاں تنگی ہے تنگی رہنے دو۔ اس سے ذہن کو ہٹا کے اس میں لگاؤ۔ مجھے کتاب، سبق سمجھنا، ذہن میں محفوظ کرنا، اسے یاد رکھنا اور اسے اپنے علم کا ایک حصہ بنا لینا، اس کے لیے ایک ہی فکر طالب علم کو ہونی چاہیے، سب فکروں سے فارغ ہونا پڑے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور دل جدھر لگتا ہے اسی میں پھر آدمی مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل گھر میں 2 دل ہیں آپ کے سینے میں تو ایک گھر میں لگا کے رکھو، ایک تعلیم میں لگا کے رکھو، لیکن اگر 2 نہیں ہے ایک ہی ہے تو ایک ہی طرف لگے گا، کسی ایک طرف، یا تو خارج کی فکروں میں یا پڑھنے کی فکر میں۔ اب چونکہ پڑھنا ہی ہے آپ کو تو بس اپنا ایک دل ہے، اس ایک دل کو، اس اکلوتے دل کو پڑھائی میں ہی لگا کے، وہ 2 طرف دھیان نہیں دے سکتا، ایک ہی طرف دھیان دے گا۔ 2 طرف دے گا تو نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، جس کو کہتے ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں، تو ہوگا نہیں ایسا۔ 2 چیزیں، دل اللہ کو بھی دو گے اور اللہ دنیا دوں کو بھی دل دو گے، کسی ایک طرف لگے گا، بھائی ایک ہی دل ہے، یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، کسی ایک طرف جائے گا۔ اب آپ کے سینے میں بھی ایک ہی دل ہے، آپ اس کو صرف علم کی طرف لگائیے۔ پڑھنا ہے اور پڑھتے جاتے، جتنا جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اتنے پر عمل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ پڑھنا ہے عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے عمل کرنا ہے، بس اسی ایک چیز کی طرف دھیان دینے سے علم صحیح حاصل ہوگا۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو سب سے زیادہ توجہ اپنی صرف و نحو کی طرف دینا چاہیے۔ صرف نحو کیا ہے؟ وہ فن کے نام ہے، مگر اصل وہ زبان ہے۔ زبان عربی کو سیکھنے کا
اصول و قواعد ہیں، گرامر ہے۔ زبان عربی آپ کا مقصود ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ایک آرزو ہو، تمنا ہو کہ میں عربی زبان میں بول سکتا ہوں، میں عربی زبان میں لکھ سکتا ہوں۔ عربی زبان کا اتنا شوق آپ کو ہونا پڑے، اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ عربی میں، اور وہی دین واحد ہے، وہی دین ہدایت ہے، اور وہی قیامت تک کے لیے آخری دین ہے اللہ، اور وہ عربی زبان میں ہے۔ ترجمے پڑھنے کے لیے تو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، عوام الناس بھی بہت سے ایسے ہیں ماشاءاللہ بیشتی زیور پڑھ لے کر بہت بڑے دین پہ اچھے مضبوطی سے چل رہے ہیں، جمے ہوئے، ضروری مسائل کا پورا علم ہے ان کو، ضروری عقائد سے واقف ہے۔ عالم بننے کے لیے ضرورت ہے زبان سیکھیں، دیندار بننے کے لیے عربی جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی زبانوں میں دین سیکھ کے چل سکتے ہیں، اس کے اوپر چل سکتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں آپ کے بھائی صاحب، آپ کے والد صاحب ایسے ہوں گے ہر کسی کے جو ماشاءاللہ بہت دیندار ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، حلال حرام کا لحاظ رکھتے ہوں گے، عقیدے صحیح ہیں، ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو دیندار بننے کے لیے عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، عالم بننے کے لیے عربی جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عربی زبان آپ لوگ بہت محنت سے پڑھو، بہت محنت سے سیکھو، اساتذہ جتنا کام دیں اتنا کام اپنے دل کے شوق سے کرو، والہانہ انداز سے کرو۔ کوئی بھی چیز جذبات سے حاصل ہوتی ہے، یعنی شوق سے حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی چیز دوسرے کے جبر سے حاصل نہیں ہوتی۔ استاد کے ڈر کو، والدین کے ڈر کو، مدرسے میں اب ہیں بھائی ہیں پڑھنا ہے اس ڈر کو پڑھیں گے، تو یہ شوق نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ خوف سے علم نہیں آئے گا، شوق سے علم آئے گا۔ اپنے اندر فکر ہو، اپنے اندر احساس ہو، اپنے کو کچھ پانے کے لیے آمادہ کرو کہ ہم کچھ چاہتے ہیں۔ بار بار اپنے دل سے پوچھو کہ بھائی گھر بار چھوڑ کے یہاں کیوں آیا؟ گھر میں کھانا، سالن، ضرورتیں، راحتیں بہت ہیں۔ مدرسے میں بھائی جو بنا کھا لینا ہے، جب کہو جب سونا ہے، جب کہو جب پڑھنا ہے، جب کہو جب، اپنی مرضی نہیں ہے کچھ۔ تو گویا ایک طرح آدمی آزادی سے نکل کر قید میں آیا۔ کوئی بھی آزاد آدمی قید میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور چلے گیا تو بھی مسلسل کورٹس کو درخواستیں دے دے کے نکلنے کے لیے بیچے۔ آپ آزادی چھوڑ کر قید میں خود سے آ گئے، اپنے شوق سے آ کے 11، 12، 13 کو ہی داخلہ ہوگا، جلدی جلدی آ کے درخواستیں دے کے داخلہ کرا لیا۔ بہت سو کے پاس کپڑے بھی نہیں، سامان بھی نہیں، پہلے ایڈمیشن کرا لو بھائی، اس کے بعد جا کے لا لیں گے۔ تو آزادی سے جان بوجھ کر اپنی خوشی اختیار سے قید میں آئے، تو کاہے کو اتنا بڑا سودا کیا ہے؟ سوچنا چاہیے، بار بار نفس سے پوچھنا چاہیے، بھائی میں کوئی مجبور تھا کیا؟ میں کاہے کو یہاں آ کے پڑا ہوا ہوں؟ میں کاہے کے لیے یہاں آ کے مجبور ہوا ہوں؟ تو پھر نفس کو آپ سمجھا سکیں گے کہ ارے بھائی میں ایک بہت بڑے فائدے کے لیے آیا ہوں، ایک بہت بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آمادہ رکھو نفس کو محنت کرنے پر، اور محنت کرتے رہو۔ بعض طالب علم کہتے ہیں جی نہیں لگتا۔ جی لگتا نہیں ہے بیٹا، لگایا جاتا ہے، کہیں بھی جی نہیں لگتا ہے۔ جو لوگ سعودی جاتے ہیں، امریکہ چلے گئے، اچانک سارا خاندان چھوڑ کے 7 سمندروں پار جا کے 17 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے، ہوائی جہاز جا سکتے نہ آ سکتے، نہ جانے آنے کا سوچ سکتے، رو رو کے اس کی زندگی خراب ہوتی رہتی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ بھائی میں کمانے کے لیے آیا ہوں، چھوڑو وہ سب بھول جاؤ، اب کام کرو۔ کام میں لگ جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد کام ہی سے جی لگ جاتا ہے۔ اب واپس آتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن اور رہنا تھا نا بیٹا۔ نہیں اماں جانا ہے، چھٹی تھی ہے میری، جانے کا ہے، واپس جانے کا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو پہلی دفعہ رو رو کے گیا تھا، اب اس کے بعد جب چسکا لگ گیا تو خود ہی خوشی سے جا رہا ہے۔ ایسے ہی جی لگتا نہیں ہے، جی لگایا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے بیٹھیں گے میرا دل نہیں لگ رہا، میں کیا کروں، میرا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں، تو دل لگتا تھوڑی ہے بھائی، دل لگانا پڑتا ہے۔
دل لگائیے آپ اس کے ساتھ، اس کی مقبولیت بتائیے، اس کی اہمیت بتائیے، تب بھی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی کام 3 چیزوں کے بغیر وجود میں نہیں آتا: علم، ارادہ اور قدرت۔ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے علم ہے، بیچ میں ارادہ ہے اور بعد میں قدرت ہے۔ ترتیب بھی ہے، وہ بغیر ترتیب کے بھی نہیں چلتا۔ تو علم، ارادہ، قدرت۔ علم اس بات کا کہ فلاں چیز میں میرا نفع ہے، جب تک نفع کا علم نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے علم متقدم ہے، سب سے پہلے ہوگا علم۔ کسی بھی چیز کو جو آپ حاصل کریں گے اسی وقت کریں گے جب آپ کو اس کی منفعت سمجھ میں آتی ہو، جب آپ کو اس کے فائدہ سمجھ میں آتا ہو۔ تو یہ فائدے کا علم، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے حاصل ہوتے ہی ارادہ ہوتا ہے، اسی کو قصد اور نیت کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، مجھے وہ لینا ہے، وہ پانا ہے، وہ لانا ہے، کیسے لاؤں کیسے لاؤں کیسے لاؤں، اب اس کے اندر اس کے ارادہ اور نیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب نیت اور ارادہ ہو گیا تو وہ محتاج ہے قدرت کا، اسباب اختیار کرنے کا محتاج ہے۔ اس لیے وہ اسباب کو اختیار کرے گا، پھر وہ عمل وجود میں آئے گا، وہ منفعت وجود میں آئے گی۔ تو آپ لوگوں کو علم ہے، کسی کو ناقص کسی کو کامل، کہ علم دین میں میرا فائدہ ہے، اس دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس علم نے آپ کو ارادہ کروایا کہ مدرسے میں داخلہ لیا، تو آپ نے آ کے داخلہ لیا اس کے۔ اب یہ علم آپ کو ہوگا یا آپ کے والد صاحب کو ہوگا، لیکن کسی کو تو ہوگا کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ ارادہ ہوا، ارادے نے یہاں پہنچایا، اسباب اختیار کیے، سفر کرے، آئے، بیٹھے، فارم بھرے، درخواست دیے، داخلہ کر لیا، یہ ہو گیا، ایک کام وجود میں آ گیا۔ اب اس کے ذریعے سے آپ کو سال بھر انہی 3 چیزوں کے لیے محنت کرنا، اس بات کا علم رہنا مستحضر کہ میں جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع کی چیز ہے، اس میں میرا فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کو بار بار سوچنا، تو پھر آپ کا ارادہ بنتا جائے گا کہ محنت کروں، پڑھوں، سمجھوں، ارادہ بنتا جائے گا۔ ارادے کے ساتھ آپ اسباب اختیار کریں گے، یعنی جو طریقہ استاد بتا رہا ہے، جو محنت کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، جیسے مشغول ہونا ہے، آپ کرتے جائیں گے، اللہ دیتا جائے گا، کیونکہ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کے آگے اللہ دے گا اپنی قدرت سے، وعدہ ہے، وعدہ پورا کرے گا اللہ رب العزت۔ اس لیے عزیزو، ابتدائی جماعتوں کے بچوں کو غیر معمولی محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ قادر علی اللسان ہو جائیں۔ اردو میں قادر الکلام کہتے ہیں، جو دل میں ہے آسانی سے بول سکے۔ کس زبان میں؟ عربی میں، عربی میں بول سکے، آپ کے جو دل میں ہے عربی میں آپ بول سکے، جو آپ کے دل میں ہے وہ لکھ سکے۔ آدمی اپنے ما فی الضمیر کو 2 ذریعوں سے ظاہر کرتا ہے، ایک قلم کے ذریعے سے اور ایک زبان کے ذریعے۔ اس لیے بول بھی سکیں آپ اور لکھ بھی سکیں، دونوں چیزیں عربی زبان میں۔ پوری کوشش کرو، جتنی عربی سیکھتے جاؤ اتنے میں کچھ اظہار خیال کرنے کی کوشش کرتے رہو، بولتے رہو۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں محادثہ فی العربیہ کی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے، ہم اردو میڈیم مدرسے ہیں، اس وجہ سے عربی زبان کے لیے مشکل پیش آتی۔ تو کم از کم جو طلبہ ابتدائی جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں وہ جتنی عربی جان رہے ہیں اتنی عربی میں استعمال کرنے کی عادت ڈالو۔ جتنا آتا جائے اتنا استعمال کرو، محادثے میں، گفتگو میں ان کا استعمال کرو تاکہ استعمال سے محفوظ بھی ہو جائے۔ بہت سے طالب علم ہیں جنہوں نے بہت کچھ رٹا تھا، مصادر رٹے تھے، یہ رٹے تھے، وہ رٹے تھے، سب
اب وہ بھول گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ استعمال نہیں کرتے. استعمال کرنے سے زبان محفوظ رہتی ہے، استعمال نہیں کرنے سے زبان کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے اوپر ہماری قدرت باقی نہیں رہتی. تو ساتھ ساتھ محادثے کی کوشش کرو، کچھ لکھنے کی کوشش کرو. پہلے دن آدمی صحیح نہیں لکھتا، پہلے دن آدمی صحیح نہیں بولتا، پہلے دن تو گڑبڑ ہوتی ہے. آپ چلنا شروع کرے تھے تو آپ کے اماں جان سے پوچھئے کہ کیا آپ پہلے ہی دن سے بہت بڑے کھلاڑی بن گئے تھے؟ کتنی دفعے گرے تھے، کتنی دفعے گھٹنے پھٹے تھے، کتنی دفعے مار لگی تھی، کتنی دفعے روئے تھے، کتنی دفعے شرمندہ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد چلنا آیا. بولنے میں کتنی غلطیاں کرتے 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 اردو بولنا آیا. ایسے ہی عربی میں یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں غلط بولوں گا تو لوگ ہنسیں گے، میں ایسا کروں گا تو کیا سمجھیں گے. یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. جو ایسا سوچتا ہے اس کو کبھی زبان آتی ہی نہیں. جیسی آتی ہے ویسی بولو، لوگوں کو ہنسنے دو، مذاق اڑانے دو، کچھ بھی کرنے دو. جیسی آتی ہے ویسے بولو، تو بولتے بولتے ہنسنے والے دیکھتے رہ جائیں گے اور بولنے والا آگے نکل جائے گا. اس واسطے کوشش کرو اپنی طرف سے کہ ہمیں زبان عرب پر قدرت حاصل ہو جائے، تاکہ ہم براہ راست اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی تعلیمات کو خود سمجھ سکیں اور کسی کے محتاجی نہ ہو. خود سمجھ سکیں یعنی شارحین و مفسرین کی مدد سے ہم خود سمجھ سکیں. ایسے تو یہ ایک بات میں نے ابتدائی جماعت والوں کو بتائی. اب جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں طلبہ، تو ان کا تو بہت گولڈن چانس ختم ہو گیا. اب کتابیں زیادہ ہیں، اسباق زیادہ ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں. اب وہ سننا ہی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ کالجز میں لیکچر ہوتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم ہوتی، تدریس، پڑھانا، بچوں کو رٹانا، یاد کرانا، لکھانا، دیکھنا، غلطیاں درست کرنا، سب اسکول میں ہوتا ہے. لیکن جب کالج میں چلے جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں، یہ سب ہوتا ہے. جواب ہی نہیں طلب کیا جاتا، صرف سنایا جاتا ہے. امتحان تم جانو، تمہاری محنت جانو، استاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایسے ہی جو اوپر کی جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، وہ ہائیر ایجوکیشن ہے، اوپر کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم، جس کو فوقانیہ کہتے ہیں. اس تعلیم میں اساتذہ کا کام صرف سبق کی تفہیم بذریعہ تقریر کر دینا ہے، باقی ساری ذمہ داریاں آپ کے سر پر ہوتی. استاد آپ سے عبارت تک حل نہیں کرا سکتا. ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھانا ہے اور وہ پڑھا کر کے جو ہے آپ کو اس کے بارے میں سمجھانا ہے گھنٹہ 45-50 منٹ کا. تو کیا کر سکتے ہیں استاد؟ سوائے پڑھانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ لیکچر دیں گے آپ کو صرف، یعنی جیسے سمجھو اب تقریر سن رہے ہو ویسے درجے میں تقریر سننا پڑے گا. تو اس میں بھی ایک کام یہ کرنا کہ غور سے سننا، دھیان و توجہ سے، اور استاذ کی تقریر کو کتاب کی عبارت سے جوڑنا. عبارت پہلے سے خود پڑھ کے رہنا کہ آج کیا سبق ہونے والا ہے، یہ پڑھ کے رہنا، اس کو مطالعہ کہتے ہیں. وہ پہلے کر لینا کہ آج کا سبق کیا ہونے والا ہے. 1 صفحہ ہے یا 1.5 صفحہ جو بھی ہے، آدھا صفحہ، آپ اس کو عبارت پوری پڑھ لینا، مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لینا. اب تقریر کو سننا تو اس تقریر کی سے صراحت وضاحت ہو جائے گی اس سبق کی جس کو آپ نے پڑھا ہے، اس عبارت کی. دل مطمئن ہو جائے گا یا دل میں خلجان رہے گا؟ اگر مطمئن ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ بھئی جو باتیں تھیں میری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. یا اگر خلجان ہے تو حیا شرم نہیں کرنا. علم میں اس حیا کو عیب کہتے ہیں، خوبی نہیں کہتے. برابر پوچھنا، سوال کرنا، یہ بات میں نہیں سمجھ سکا. کبھی یہ نہیں کہنا کہ مل صاحب کو سمجھانے نہیں آیا. ہمیشہ یہ بولنا کہ میں سمجھ نہیں سکتا، یہ بولنا ہمیشہ. ایک عالم دین نے کہا کہ ہم لوگ یہاں تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اساتذہ طلبہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی.
آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئی، یہ کہتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم یورپ میں گئے، وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے کالجز میں پڑھانے والوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو دیکھا کہ وہاں کی تعبیر ایسی نہیں. جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے اور سامنے والا نہیں سمجھتا تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا، شاید میں سمجھا نہیں سکا، یہ کہتا ہے. ہم لوگ یہاں یہ سنتے تھے کہ شاید آپ سمجھ نہیں سکے میری بات. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک میں سامنے والے کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، ایک میں اپنے کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اخلاق کی بات وہ ہے جو انگریزوں میں ہے، اور جو ہمارے پاس آ گئی وہ اخلاقی بات نہیں. تو اس کو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ استاد جب بھی کوئی بات سمجھائے تو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ سمجھا نہیں سکے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں سمجھ نہیں سکا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہاں مفسرین نے یہ ادب بتایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. تو شفا اچھی چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی. اب بیمار ہونا اچھی چیز نہیں تھی تو نسبت اپنی طرف کر لی، اللہ کی طرف نہیں کی. اسی طریقے سے کبھی کوئی بات ایسی مت بولو، خوبی کی ہے تو استاد کی طرف منسوب کرو، عیب کی ہے تو اپنی طرف منسوب کرو. یہ بھی علم کے آداب میں سے، اس سے نفع ہوتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے آدمی. تو اس کا خیال رکھو. اب کیا کرو؟ سبق مطالعہ کر کے آؤ، عبارت خود سمجھ کر آؤ جتنا سمجھ سکتے ہو. پھر استاد سمجھائے گا. جب استاد سمجھائے گا یا تو اپنی سمجھ کی اصلاح ہوگی کہ میں نے غلط سمجھا تھا، دیکھو صحیح بات یہ ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ اطمینان ہو جائے گا کہ میں جو سمجھا تھا وہی بات ٹھیک ہے، وہی استاد بتا رہے ہیں، اطمینان ہو جائے گا. یا پھر خلجان ہوگا کہ نہیں میرا سمجھنا کچھ اور تھا، مولوی صاحب کچھ اور بول رہے ہیں. تو خلجان دور کر دو، اس کا اظہار کرو اور کہو کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ وہ اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں، سمجھا دیں. سمجھ میں آنا. خلجانات کو باقی رکھیں گے تو وہ عمر بھر کا روگ ہے، وہ مدرسے ہی میں ختم ہوگا، باہر جا کے ختم کرنا مشکل ہے. اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم کے چون و چرا نہ کند، مریدے کے چون و چرا کند، ہر دورا بصحرا بے فرستاد. جو طالب علم نہیں بولتا، جو مرید بولتا رہتا ہے استاد شیخ کے سامنے، دونوں کو صحرا میں بھیجو. یہ نہ خانقاہ کے قابل ہے نہ یہ مدرسے کے قابل ہے. خانقاہ کے قابل وہ ہے جو آمنا صدقنا، حضرت کا حکم بس اس پر عمل، اور مدرسے کے قابل وہ ہے جب تک سمجھ میں نہ آئے ڈسکشن کرنا، مباحثہ کرنا، بات سامنے رکھنا، احترام اور عزت کے ساتھ سامنے رکھنا، تب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو بھائی یہ تین، پہلا کام مطالعہ کر لینا، سبق سے پہلے سبق دیکھ کے درجے میں بیٹھنا. نمبر 2 استاد کی بات کو نہایت دھیان اور توجہ سے سننا، اور اہم باتوں کو پوائنٹ نوٹ کرنا، یعنی کاپی قلم ساتھ میں رہنا، اس میں اہم باتیں نوٹ کرنا جو آپ کو تیاری میں کام دیں گے، تکرار میں کام دیں گے. نمبر 3 استاد کی اور اپنی سمجھ کتاب کے سلسلے میں موافق ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنا. خلاف ہو گئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ بھئی ہم غلط سمجھ گئے تھے اور صحیح معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح بات ہے. اور اگر خلجان ہو تو خلجان دور کر لینا، باقی نہیں رکھنا. یہ 3 کام. اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہر کتاب کا تکرار کے موقع پر خود تکرار کرانا یا شرکت تو کرنا کم سے کم.
کیونکہ مراجعہ ہو جائے گا وہاں پر بیٹھنے سے، اور اگر بھول بھی گئے تھے تو پھر ایک دفعہ اس کا مذاکرہ ہوگا تو ذہن میں بیٹھے گا، اس کا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ تو یہ کام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خارج اوقات میں اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کی صرف و نحو کمزور ہے تو آپ اپنے طور پر کوئی کوشش کیجئے اور اس کی مشق کیجئے، اور وہ بعد میں تو موقع نہیں ملے گا، مدرسے میں پھر بھی مل سکتا ہے موقع، بعد میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس کی جانب بڑی جماعتوں کے طلباء بھی اپنی عربیت کو درست کرنے کی فکر میں لگے، اور چھوٹے بچوں کو تو بہت اچھا موقع ہے، ابھی سے اچھا پڑھو، ابھی سے اچھا پڑھ کے صحیح پڑھ کے آپ عربی زبان پر قدرت حاصل کر۔ اور یہ دو باتیں دونوں یعنی علوم عالیہ والوں سے کہی میں نے، اور علوم عالیہ والوں سے، دونوں سے، جو فنون پڑھ رہے ہیں یعنی ابتدائی 4 سال، اور جو علوم پڑھ رہے ہیں وہ آخری کے 4 سال، سب کے لیے یہ دونوں ضروری باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب ایک بات اور بتانی، وہ یہ ہے کہ مدرسے میں چند برس سے مسلسل کوشش کی جاتی رہی کہ جو طالب علم عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ان لوگوں کو کچھ بقدر ضرورت عصری علم بھی آ جائے، یعنی میتھس ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، ماحولیات ہیں، ان کے بارے میں ہم بالکل ماحول سے کٹ کے رہنے کی وجہ سے باہر نکلنے کے بعد ماحول دیکھتے ہیں، پہلے سے کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، زمین ہے کہ نہیں ہے، آسمان ہے کہ نہیں ہے تو آسمان کسے کہتے ہیں اور زمین کسے کہتے ہیں، زمین کیا ہے، جامد ہے یا جاری ہے، کیا ہے، پانی کہاں ہے، پانی کی حقیقت کیا ہے، بارش کا نظام کیا ہے، پانی آتا کہاں سے ہے، برستا کہاں سے ہے۔ پہلے مدرسے میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ بادل نظر آئیں، اگر بادل نظر آئے تو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ واقفیت نہیں۔ ایگریکلچر کیا ہے، غلہ تو کھا رہے ہیں لیکن چاول پیدا کیسے ہوا ہے، دالیں بنی کیسے ہیں، کیا فیکٹری میں بنتی ہیں یا زمین سے اگتی ہیں یا کیسے وجود میں آتی ہیں، ہمیں کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہمیں آب و ہوا کے بارے میں نہیں معلوم، بارش گرمی سردی کے بارے میں نہیں معلوم، حالانکہ قرآن کریم یہ سارے امور سے بحث بھی کرتا ہے۔ بحث کرتا ہے مطلب یہ دکھا کر اپنی وحدانیت کو پیش کرتا ہے، قرآن اللہ کی وحدانیت کو، قرآن کی صداقت کو، یہی سب چیزیں دکھاتا ہے۔ جدھر دیکھو پورے قرآن میں یہی سب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے کہ تمہیں کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اپنی حقیقت ماؤں کے پیٹ میں کیا تھی اس پہ غور نہیں کرتے تم لوگ۔ اور سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں پورے ماحول میں پھیلا دیے ہیں، اور تم اس میں غور کر لو اور ہمیں پالو، ہم تک پہنچ جاؤ۔ ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سائنس سب سے بہترین ذریعہ ہے وحدانیت تک پہنچنے کا، توحید کی مضبوطی کا سب سے بہترین ذریعہ سائنس ہے، اور اللہ نے اسی کو استعمال کیا ہے پورے قرآن میں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں کہ اس میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جلالین پڑھ لیتے ہیں، اور جلالین میں بھی جو ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سے پہلے جو بروج کا تذکرہ آیا ہے تو انہوں نے جلدی بتا دیے ہیں، اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، اتنے بروج ہیں، اس میں سے جاتے ہیں، یہ فلاں میں سے نکلتا ہے، بتا دیا۔ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی تو اپن سمجھ کے کیا کریں گے اس کو، تو اس لیے کچھ بھی نہیں غور کرتے اس کے اندر۔ حالانکہ اللہ نے نازل کیا تو کوئی وجہ ہے، مفسر نے بتایا تو کوئی وجہ ہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اس واسطے کہ مناسبت نہیں کچھ بھی۔ تھوڑی اگر ہم سائنس پڑھے ہوتے تو قرآن کی ان آیات میں جی لگتا، سمجھ میں آتا، اور آدمی
بے ساختہ پکارتا تبارک اللہ احسن الخالقین. تو سمجھ میں آئے تو تب نا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کیسے اللہ کو پکارے گا اور کیسے اللہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کسی سے بھی پوچھو بارش کون برساتا ہے، سیقولون اللہ، فلاں چیز کون کرتا ہے، دن رات کا اختلاف، سیقولون اللہ. اللہ فرمانے یہ تو کافر سے بھی پوچھو تو اللہ ہی کہے گا جواب، لیکن ہم سے پوچھو تو ہم ہی مطمئن نہیں ہے کہ کیا جواب دے. تو ایک ہے تقلیداً ہمارا کہہ دینا کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، اور ایک ہے تحقیق کی بنیاد پر ضمیر کا پکارنا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اس کے لیے کچھ علم عصری بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. اور پہلے زمانے میں مدرسوں میں داخل تھا، وہ بعد میں الگ الگ ہو گیا. تو اس لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ تو بچے جانے علماء، اب بچے ہیں آپ لیکن کل کے علماء ہیں، تو علماء کچھ تو جانیں ان چیزوں کو اور ان چیزوں کے ذریعے سمجھائیں. آپ عالم بن کر کسی کے سامنے جائیں گے، خطیب بنیں گے، معلم بنیں گے، آپ کے سامنے آ کے بیٹھنے والے بچے سب اسکولوں کے پڑھے ہوئے، مکتب کے بچے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے اگر آپ مدرسے والا زبان بولیں گے تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ان کے لیے ان کی والی زبان سے سمجھانا پڑے گا جیسی وہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو ضرورت ہے، یہ کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں، اور جتنا ہم پڑھا رہے ہیں اس سے آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے. ہم جو پڑھا رہے ہیں اس سے آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوگی اور دین کی دعوت میں مددگار ثابت ہوگا. اتنا اس واسطے اس مرتبہ بھی زبردستی کر کے ناظرے کے قاعدے کے بچوں کی عمریں کم کر کے کم سے کم عمر کے بچوں کو لے کر ان کے لیے چاہو نہ چاہو مسلط کر کے تھوپ کے پڑھانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ لوگوں کو بھی اس کی فکر کر لانا چاہیے. ایک مرتبہ ہم بنجارہ ہلز میں کسی رئیس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کا استقبالیہ تھا. وہ کچھ ان لوگوں نے دعوت رکھی تھی، کچھ علماء کو یہاں سے بھی بلا لیا تھا. تو ہم لوگ تھے، بہت بڑے امیر کبیر آدمی کا لان تھا، وہاں پر بیٹھے، عشائیہ کا انتظام تھا. اس سے پہلے کچھ مجلس تھی. اس مجلس میں ان لوگوں نے مولانا سے بہت تعجب کے ساتھ یہ بات بار بار پوچھی صاحب خانہ نے کہ ماشاءاللہ آپ ہر فیلڈ میں کام کر لیتے ہیں اور آپ جو ہے ہر طبقے سے گفتگو کر لیتے ہیں اور ہماری سمجھ میں آپ کی بات آتی ہے، تو آپ تو مدرسے میں پڑھے ہیں، مظالم سے فارغ ہیں، پھر آپ کو یہ سب انگریزی وغیرہ سائنس یہ سب آپ کو کیسے سمجھ میں آتی؟ تو مجھے یاد ہے کہ مولانا نے اس وقت ہنس کے کہا کہ مجھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جس مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہوں وہ فلاح دارین، اور اس مدرسے کا مقصد ہی طلبہ کو دونوں علم سے مانوس رکھنا تھا. تو ہم لوگ چوری سے بھاگ بھاگ کے جاتے تھے اور ہمارا محتمم پکڑ کے لا کے کلاس میں بٹھاتا تھا ہم کو. اس وقت تو ہم ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ ہم یہ پڑھنے نہیں آئے ہیں، ہم دین پڑھنے آئے ہیں، ہم کو کیوں زبردستی پڑھاتے ہیں. لیکن وہ پکڑ کے لا کے کلاسوں میں بٹھاتے تھے. تو آج اللہ دین کا کام لے رہا ہے تو ہمیں وہ چیز یاد آ رہی ہے، اور ہم اپنے محتمم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کچھ سیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے ہر فیلڈ میں دین کا کام کر سکے، ہر طبقے کے لوگوں کو مطمئن کر سکے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ صرف دینی ضرورت ہے. ہمارے سامنے کوئی اس کی وقت اہمیت نہیں ہے. وہ علوم تو علم دین کے سامنے لونڈی غلام ہیں، لیکن لونڈی غلاموں کی بھی تو ضرورت ہے، ان کے بغیر کیسے کام چلے گا، ان کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. اس لیے وہ ضرورت کے درجے میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اس لیے جن طلباء کے جس طرح داخلے ہوئے ہیں اور ترتیب بنی ہے، اس ترتیب سے ان سب کتابوں کو مقصود بنا کر اپنی ضرورت کل اپنے دین کی ضرورت سمجھ کر محنت سے پڑھو. انگریزی کا گھنٹہ ہو یا سائنس کا گھنٹہ ہو یا صرف کا گھنٹہ ہو یا نحو کا ہو یا
بہشتی ثمر کا ہو، سیرت کا ہو، کسی چیز کا ہو، جو بھی گھنٹہ، ہر گھنٹے میں پوری دلچسپی سے پڑھو، اس میں بھی کمی نہیں ہونا، اس میں بھی کمی نہیں ہونا۔ بعض بچے ہیں ماشاءاللہ معہد اشرف میں، وہاں کالج میں بھی ان کے نمبر جو ہے اب وہ 80 ہے، 80 کے اوپر، 85 کے اوپر، اور مدرسے کے اندر بھی ماشاءاللہ تمام کتابوں کے اندر 80-90 نمبر لے کے آنے والے ایسے بچے بھی ہیں۔ تو دونوں پہ محنت کر رہے ہیں، آپ بھی کرو یہاں پر محنت، آپ کی تو چھوٹی چھوٹی کتابیں، انتہائی تھوڑی سی توجہ سے انشاءاللہ اچھے عالم بنیں گے، اور آج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا 60-65 برس کی عمر میں، جیسے مولانا غلام محمد صاحب کو سمجھ میں آیا۔ لیکن آپ کو بھی نفع دے گا، نفع دے گی چیز، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اس کا، امت کو بھی ہوگا، آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ دنیا تو ہمارے مقسوم میں اللہ نے جو لکھ دی ہے اس سے زیادہ کہ ہم خواہش مند بھی نہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس دنیا پہ راضی رہو، اس دنیا کے لیے پڑھنا بھی نہیں ہے۔ علم دین کو 2 کوڑیوں کے واسطے پڑھنے والے کو بہت مبغوض اور ناپسندیدہ بندہ سمجھا جاتا، اس لیے ہمیں اس کے لیے پڑھنا بھی نہیں، ہمیں تو دین کے کام کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ لیکن دین کی خدمت کے وسائل بھی مضبوط ہونے چاہیے، عصر حاضر کے مطابق ہونے چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دیں۔ بعض طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ لوگ بے پرواہی برتتے ہیں، اس وجہ سے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، اسباب شروع ہونے سے پہلے بٹھایا گیا ہے آپ کو، تاکہ ان چیزوں کی اہمیت آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو جو کتابیں آپ کے نصاب میں آپ کے لیے طے ہیں ان پر ہر ایک پر پوری توجہ سے محنت کرنا، اور ہر ایک کو اپنی ضرورت سمجھ کے پڑھنا، اور کافی کوشش سے انشاءاللہ کام بنے گا۔ اس کے لیے ہم کو کافی انتظام بھی بڑھانا ہے، اساتذہ بھی عصری تعلیم کے لیے تلاش کر رہے ہیں، لانا ہے، سب کو لگانا ہے، اور اس طریقے سے سب کو اس میں ہم کو مشغول کرنا ہے۔ تو آپ حضرات ہمارا ساتھ دو اور محنت کرو، ٹائم خراب مت کرو، ہر وقت پڑھتے رہو، ہر وقت کام کرتے رہو۔ وقت بہت ہے، 24 گھنٹے دارالاقامہ میں رہ کر بہت آرام سے پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے ابتدائی جماعتوں میں ہم نے شہری داخلہ منع کر دیا، کیونکہ 2 تعلیمیں پڑھنی ہیں اور شہری رہ کر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے یہاں بورڈنگ میں رہ کے ہی پڑھنا ہوگا، تو جا کر آپ عصری تعلیم بھی پڑھ سکیں گے، یہ بھی پڑھ سکیں گے، نہیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے میں نے منع کر دیا۔ ایک طالب علم کو لے کے آئے تھے ان کے والد صاحب، تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ دونوں تعلیم ہے، اس کے لیے ہم آپ کو گھر میں جانے آنے کی چکروں کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے، آپ کسی اور چکر میں رہیں گے، ہم کسی اور چکر میں۔ تو ان کے والد صاحب باہر لے گئے اور تھوڑی دیر سمجھا کے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ گیا، میری بھی سمجھ میں آ گیا ہے، اب یہ اندرونی میں رہ کے پڑھے گا۔ تو اصل میں بچے ہی زبردستی کرتے ہیں والدین، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھیں گا کہیں، اس وجہ سے آ کے سفارش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ تک بولنا پڑتا ہے، گھر میں ان کی اماں بہت بیمار ہے اور رہنا بہت ضروری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تقریباً جھوٹ ہوتا ہے۔ ان جھوٹوں کی وجہ سے بچوں کی مجبوری سے ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے کام کرتے ہیں۔ اور بڑے بھی بعض طالب علم بڑی جماعتوں کے بھی ماں باپ کو غلط سکھا کے لے کے آ کے ان سے بولنے لگاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم دین سیکھ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ تو ہمارا معاملہ کلیئر رہنا چاہیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ نادانی سے اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سب بیکار چیزیں ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی آرام کے خاطر، تھوڑی سی آسائش کے خاطر، تھوڑا سا گھر کی روٹی کے خاطر جو طلبہ خواہ مخواہ شہری بن کر اپنی تعلیم کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹائم پہ آؤں گا، حاضری پابندی کروں گا۔ ایک تو اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ وہ 4 دن کی چاندنی ہے
اور جیسے ہی 1-2 مہینے گزرتے ہیں پھر اپنی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایک ایک کو پوچھتے رہو، ایک ایک کو اٹھاتے رہو، مسئلہ پورا سال اسی میں نکل جاتا ہے. ہمارا دماغ خراب، تمہارا دماغ خراب، اس میں نکلتا ہے شہری بچوں سے. دوسری کہ آپ کہتے میں پابندی تو آپ کریں گے، اسباب میں تو حاضر رہیں گے، لیکن دینی ماحول اور دنیا کا گدلا اور گندا ماحول، تھوڑی دیر یہ، تھوڑی دیر یہ، تھوڑی دیر یہ، تھوڑی دیر یہ، تو دونوں کے اختلاط سے جو سکون، یکسوئی اور نورانیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتی، وہ تو ختم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، صرف اپنی آسائش کے لیے، اپنی تھوڑی سی راحت کے لیے کوئی دادی کو بیمار بنا دیتا ہے، کوئی اماں کو بیمار بنا دیتا ہے، کوئی بھائی والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ میں بہت برس پہلے جوانی میں ایک قیمتی چمڑا لا کر کے ایک موچی کو دیا تھا کہ ایسی چپل بنا کے دو، تو اس نے وعدہ کر لیا اور شروع کیا بنانا. اس کے بعد 2 مہینے تک ٹھگاتے رہا، جب بھی جاؤ یہ بولتا تھا نہیں ہماری عورت کے اماں مر گئے تھے تو ادھر چلے گیا تھا، کبھی بولتا کہ نہیں ہمارے اماں مر گئے تھے تو ادھر چلے گیا تھا. تو روز کسی ایک کو مردہ ڈال کے ہمارا کام ٹلاتے ٹلاتے 2-2.5-3 مہینے میں بنا کے دیا. تو بھائی وہ لوگ تو بے ایمان ہیں، جتنا چاہے دھوکہ دیں، جتنا چاہے جھوٹ بولیں، ہم کیسے؟ ہم تو نہیں ہو سکتے نا. اس وجہ سے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دادی بہت بیمار ہیں، ایک صاحب نے کہا ان کے دادی بہت بیمار ہیں، ان کو گھر کو لے کے آور رہے، دیکھ لیتے کہتے مرنے سے پہلے بہت چاہتے انہوں پوترے کو. اچھا ٹھیک ہے. ان کے سامنے، والد کے سامنے ہی وہ چھوٹے بچے نے کہا دادی کو کچھ بھی نہیں ہوا مول صاحب، گھر میں دادا کی زیارت ہے، میرے کو کھانے کو لے جانا چاہ رہے ہو. تو باپ بیٹھ کے ہمارے سامنے چھوٹے بچے کے سامنے جھوٹ بول رہا، چھوٹا بچہ جھوٹ لا دیا اور جو صحیح بات تھی وہ بتا دیا. تو یہ سب ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، زیب دیتا. ہم اللہ کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ سازشیں نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بندہ ہیں، بندگی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ علیم و خبیر ہے. اس لیے ہر چیز میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے. یہ 3 باتیں تو پڑھائی سے متعلق میں نے آپ کو بتا دی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی مدرسے کا نظام ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے فارم پہ دستخط کرنے کے بعد کہ ہم اس کے موافق چلیں گے، تو وعدے کو نبھاؤ. ان العہد کان مسئولا، ہمارے عہد کو قیامت میں پوچھا جائے گا. سال بھر میں ہم کتنی بدعہدیاں کر رہے ہیں، سب ہمارے اعمال نامے میں ہے اور اللہ اس کا حساب لے گا اور اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے بدعہدی مت کرو، بس نظام کے مطابق چلو، نگراں برائے نام رہیں، آپ خود اپنا کام ٹائم پر کرو، بار بار ٹوکنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے. خاص طور سے نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرو. نمازوں سے پہلے والی سنتیں اور نماز کے بعد والی سنتیں بلا بولے پابندی سے ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو. وَتُصَلِّ 12 رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وہ 12 رکعتیں قبلیہ اور بعدیہ ملا کرتے فرض کے ساتھ. اس کا اہتمام بغیر کسی کے کہے کرو. نماز اور ایمان گویا تو عام ہیں، ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی اور چیز ایمان سے اتنی جڑی بھی نہیں ہے جتنی نماز جڑی ہوئی ہے. اور عالم کی اگر نماز ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا ایمان بنے گا ہمارا، کیا دین میں ترقی ہوگی. اس لیے بچوں نماز بہت جی لگا کے پڑھو، اپنے شوق سے پڑھو، کسی کے دباؤ میں نہیں پڑھو، خوشی سے پڑھو. بڑی عبادت ہے، معراج ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارا سجدہ مصلی پہ نہیں ہوتا سر، بلکہ رحمان کے قدموں پر ہمارا سر ہوتا ہے. کتنے پیار کا کام ہے اور کتنا عظیم کام ہے. اتنے محبت سے نماز پڑھو، اتنے جی لگا کے سجدہ کرو کہ اعلیٰ قدمِ الرحمن، ہمارا سر رحمان کے قدموں پر ہے. اس لیے بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھو. حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ معراج ہوئی پوری زندگی، اور حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے اللہ کے پاس سے روزانہ 5 دفعے کی معراج لے آئی. الصلاۃ معراج المومنین. تو ہم
اپنے نبی کے شکر گزار بنے، اس معراج کو معراج ہی سمجھیں، اپنے دل کی خوشی سے کمرے سے یہ سوچ کے نکلو اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، یہ سمجھ کے نکلو تو جی لگے گا، تب شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ بات دھیان میں رکھ لیجئے کہ نماز کے بغیر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، ایمان ہی مضبوط نہیں ہو سکتا تو علم دین کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے نماز کا بڑا خاص اہتمام، سنتیں، اور نماز بھی سنت کے مطابق۔ اس لیے میں نے کہا، کل دیکھا مختلف جگہوں سے بچے آئے ہوئے ہیں تو صفیں بھی صحیح نہیں ہیں اور رکوع سجدہ بھی صحیح نہیں ہے اور پیر بھی صحیح نہیں ہے، اور ایسے ہی سب جس الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ اس لیے میں نے ناظرے میں بھی کہا 10 دن تک مسلسل عملی مشق کراؤ چھوٹے بچوں کو، اور بڑوں کو بھی ضرورت ہے۔ اس لیے چاہے دورے میں داخلہ لیے ہوں، نماز مسنون بناؤ، نماز مسنون نماز کی مشق کرو، اس کے اوپر محنت کرو۔ خالی اختلافات کی وجہ سے لوگ اتنی نماز سنت سنت کر کے اتنا جو ہے اس کو ایک تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ تو سنت پر پڑھنے کی نیت سے، سنت کو پانے کی نیت سے اپنی نماز کو 51 سنتوں کے مطابق بنائیں۔ 51 سنتیں نور العزا میں سے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے الگ کر کے نکال دی تھی 51 سنتیں۔ وہی 51 سنتیں دینیات میں چھپی ہوئی ہیں۔ نماز کی مشق کرو، 2 جوڑی بنا کر کے 2 رکعت پڑھو، دوسرا دیکھے، اور پھر وہ 2 رکعت پڑھے تو دیکھو، کتاب سے ٹالی کرو، ہر سنت آ گئی کہ نہیں آ گئی نماز میں، اس کا پورا اہتمام کر کے جی لگا کر نماز پڑھو۔ انشاءاللہ جو نمازی ہے اس کی زندگی میں بہت برکت ہے۔ اور اپنے سے 3 سال بڑے 3 سال چھوٹے طالب علموں سے دوستی مت کرو۔ وہ کلاسوں میں بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کلاس میں اب کوئی جلدی حافظ بن کے آیا ہے، کوئی دیر سے حافظ بن کے آیا ہے، اور ان کو ایک ہی جماعت میں داخلہ ملا ہے، اور یہ جماعت میں اچھے خاصے بڑوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے خیالات میں معصومیت اور سادگی ہوتی ہے۔ دونوں کو الگ الگ رہنا ہی بہتر ہے، اور دونوں الگ الگ رہنا مناسب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اختلاط سے محفوظ رکھو، اس کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہو جائے گا کہ دل میں کسی کا دھیان سوار ہو جائے گا، پورا سال برباد ہو جائے گا، کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، کوئی دین، نہ اخلاق، نہ اللہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ اس وجہ سے اس کی طرف دھیان اور توجہ دو، ان چیزوں میں اخلاقی طور پر اپنے کو علیحدہ کرو۔ موبائل اپنے پاس نہیں رکھو، اگر ہے تو دفتر میں نام لکھا کے جمع کرا دو، لانا نہیں چاہیے، اعلان پہلے ہی ہو گیا تھا، کسی نے لایا ہے تو جمع کرا دو۔ اگر چوری سے پکڑا گیا، نگراں کی نظر میں آ گیا، پکڑا گیا، تو میری اچھی بات نہیں ہے آپ کے حق میں، اس لیے مت کرو۔ آپ کے پاس طالب علم کہتے بھائی موبائل پر مدرسوں میں سخت پابندی تھی، پھر موبائل ہی کام آیا مدرسے والوں۔ تو موبائل جو ہے وہ ہم انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ موبائل کام کی چیز ہے، لیکن طالب علم کے لیے نقصان ہے۔ اب جب ایسی مجبوری آئی تو مجبوری میں آپ کا موبائل سے آپ کو پڑھایا گیا، جب وہ مجبوری ختم ہو گئی اب حسب سابق اپنی روایت پہ آ جانا چاہیے۔ طلباء اور علماء سامنے بیٹھ کے پڑھیں، اس کو آف لائن بول رہے ہیں آج کل کی اصطلاحات میں، تو آف لائن ہی فطری تعلیم ہے، تو اسی کو تعلیم حاصل۔ لیکن اب آپ کے پاس موبائل بے ضرورت ہے، بلکہ باضرر ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہو گئی، لہذا جب نقصان پہنچانے والی چیز ہو گئی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی جب تک انگور تھا تو نفع پہنچانے والی چیز، اور جب وہ شراب بن گیا تو نقصان پہنچانے والی چیز، اور پھر اس کے بعد کبھی سرکہ بن گیا تو پھر نفع پہنچانے والی چیز۔ تو وقت کے حساب سے حالات بدلتے ہیں۔ فقہ میں آپ لوگوں نے اصول پڑھا، حالات بدلتے ہیں تو احکام بدلتے ہیں جن، اس لیے اب آپ پھر واپس اسی حکم پہ آ گئے ہیں کہ مدرسے میں موبائل کا استعمال ممنوع ہے، لہذا موبائل کسی کے پاس نہ ہو، اس کا آپ اہتمام کر لو، ہماری پکڑ میں مت آنے دو۔
اپنے طور پر ہماری پکڑ میں مت آنے دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہوشیاری سے چالاکی سے چھپا کے رکھو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر پکڑ میں آئے گا تو اخراج بھی ہو جا سکتا ہے آپ کا، تو بڑا نقصان ہے، اس لیے خود سے جمع کر دو کہ میں جاتے وقت لے جاؤں گا، یا میرا نام لکھ کے رکھ دیجئے، محفوظ کرا دو، جب آپ چھٹی میں جانے لگے تو لے کے چلیے، چاہے تعلیمات میں جمع کرا دیجئے، چاہے انتظامات میں جمع کرا دیجئے، کہیں بھی جمع کرا دو، اور جب جانے لگو تب مل جائے گا انشاءاللہ، ابھی نہیں، مدرسے میں نہیں، تو اس کا خاص اہتمام کرو۔ آخری بات جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ نیت درست کرو، رضا الہی مقصود ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے طالب علموں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کبھی رات میں اٹھ جاؤ، 2 رکعت ہی صحیح اللہ کے سامنے گزران لیا کرو، اور کچھ مناجات کر لیا کرو، اس لیے کہ بڑوں نے فرمایا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اخیر شب کی آہوں اور دعاؤں کے بغیر آدمی کو کوئی دولت نہیں ملی ہے، اور کوئی دولت آخرت کی اور دین کی نہیں ملے گی، اس لیے ہمت کرنا چاہیے، موقع نکالو، وضو بنا لو، 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت پڑھو، تھوڑی دیر دعا کر لو، اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، علم ہو کہ عمل ہو کہ اخلاق ہو کہ تقوی ہو، سب آپ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے مجھے عطا فرما دیجیے، یہ اللہ سے مانگ رہے، پڑھو، پھر دیکھو خود بخود فرق سمجھ میں آئے گا کہ پڑھائی میں کیسا جی لگتا ہے، کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ وقت پہ کام ہو گیا ہے، ابھی کچھ اور درجہ بندی جماعتیں وغیرہ میں جمعہ تک کام ہوگا، سنیچر سے باقاعدہ طور پر تعلیم آپ حضرات کی شروع کر دی جائے گی، شعبہ حفظ میں تو شروع کرا دی گئی ہے، شعبہ عالمیت کی بھی شروع ہو جائے گی۔ شروع میں ہماری مصروفیت سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں زج ہوتے رہتے ہیں یا بیزار ہوتے رہتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی مدرسے کا نظام اتنی آسانی سے نہیں بنتا، جب تک داخلے نہ ہو اگلا کام نہیں ہو سکتا، جب اگلا کام نہ ہو تب تک تعلیم نہیں شروع ہو سکتی، اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے، اور الحمدللہ جلدی ہی کی جا رہی، ساتھ ہی ساتھ ہم کام بھی نہیں اٹھا رہے، اس لیے ہفتے سے داخلے شروع ہوئے، وہ انشاءاللہ تعالی ہفتے سے باقاعدہ تعلیم آپ لوگوں کی ہر کلاس میں اللہ کی توفیق سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔